کسی بچے کا ایمان کیسے خراب ہوتا ہے، میں اس کی تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، بچے کا ایمان اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، کیونکہ اور بچہ اللہ کی پہچان کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، اور اگر اس کو ایک موقع ملے اچھے انسانوں کے ساتھ رہنے کا، تو اللہ کی معرفت کے نتیجے میں جو اندرونی حال بنتا ہے بچے کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ یعنی عارف باللہ، یعنی اگر ایک لفظ میں کہوں کہ اللہ کو پہچاننے والا اور اللہ سے گہرے تعلق میں رہنے والے انسان کی جو انر اسٹیٹ ہوتی ہے وہ بچے کی پہلے سے ہوتی ہے، اس کو وہ انر اسٹیٹ الحمدللہ وہ حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کا ایمان خراب کیسے ہوتا ہے، یا اگر کسی بچے کا اللہ پر سے یقین خراب یا اللہ سے تعلق کی خرابی میں کیا ریزنز ہیں، تو وہ 7 ریزنز ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ریزن یہ ہے غیر اللہ کا خوف۔ غیر اللہ کا خوف جو ہے، بچے جھوٹ اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ انہیں کسی غیر اللہ کا خوف ہے، اور غیر اللہ کا مطلب غیر اللہ کا مطلب ہے جو بھی یعنی میں نے اپنے بچے کے شعور پہ کیا اسٹیبلش کیا ہے کہ کون بڑا ہے، کس کی اتھارٹی سے تم ڈرو۔ یعنی بہت سے والدین نے اپنی اولاد کو خود سے اس طرح ڈرنا سکھایا ہے جیسے خدا سے ڈرنا سکھانا تھا۔ یعنی اپنا ڈر، اپنی خشیت، اپنا تقوی اپنی اولاد میں پیدا کیا۔ یعنی قرآن کی ایک آیت ہے اتقوا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا تقوی بھی اختیار کرنے کا خطرہ موجود تھا، تو وہ ہمارا تقوی، یعنی میرا خوف پیدا ہو جائے تمہارے اندر، تو میرے خوف سے اگر کسی بچے کے اندر انسانوں کا خوف ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کو راضی رکھنے کی خواہش ایک اچھی خواہش ہے، یہ ہونی چاہیے۔ انسانوں کو مطمئن کرنے کی خواہش بہت اچھی خواہش ہے، یہ ہونی چاہیے۔ سب کو ساتھ لے کے چلوں، سب کو راضی رکھوں، سب خوش رہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ان سے ڈروں اور ان کے خوف کی وجہ سے میں اپنی معاملات میرے چینج ہوتے جائیں، یہ میری نفسیات پہ ان کا خوف حاوی ہو، یہ ایمان خراب، اس کے نتیجے میں ایمان ضائع ہو جاتا ہے بچے کا۔ دوسرا ہے انعام کی لالچ میں کوئی کام کروانا۔ ایک اچھا عمل آپ کہیں یہ نماز پڑھو گے تو میں سائیکل دوں گا، قرآن پڑھو گے تو میں گھڑی دوں گا، فلاں کام کرو گے تو میں فلاں چاکلیٹ دوں گا۔ یہ جو آپ ریوارڈز دے رہے ہیں برائب کے طور پر، ہر بچے کا ایک نفس ہے، جیسے ہمارا نفس ہے ویسے بچے کا بھی نفس ہے، اور نفس کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے نیتیں خراب ہونے سے۔ جب آپ انعام دیتے ہیں تو نیتیں خراب ہوتی ہیں، نیتیں خراب ہوتی ہیں تو ایمان برباد ہو جاتا ہے، بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا عمل اللہ کے ہاں اس وقت قبول ہوگا جب صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے۔ قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورہ اگر انعام کے لالچ میں اس نے حفظ کی ہے تو بس یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوا۔ اگر نماز اس نے انعام کے لالچ میں پڑھی ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوا۔ اور نفس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب نفس کے اندر یہ نیت کا بگاڑ پیدا ہو جائے تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ مجھے وہ حربہ بتائیے، وہ طریقہ بتائیے کہ آپ کوئی انسان کہے کہ نہیں سر میں نے 4 سال کی عمر سے اس کو انعام کے لالچ میں نمازیں پڑھوا دی ہیں اور قرآن بھی حفظ کروا دیا، انعام سنا کے، اور خوب ریوارڈز بانٹے ہیں، خوب انعام دیے، انعام کے لالچ میں یہ کام کروائیں۔ انعام دینا بری بات نہیں ہے، تحفہ دینا بری بات نہیں ہے، تحفے کو صحیح کام کروانے کی ریزن بنانا، یعنی اس کی نیتیں خراب کرنا، یہ بری بات ہے۔ آپ تحفہ دیں، آپ ان ایکسپیکٹڈ تحفے دیں، آپ کو جتنے چاہیں تحفے دیں، آپ سائیکل دیں، آپ گاڑی دیں، جہاز دے دیں، آپ اسے پورا آئی لینڈ کوئی خرید کے دے دیں اسے، آپ جو آپ کے پاس مال ہے تو آپ اپنے بچے کو جتنا چاہیں بگاڑیں، جو کچھ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ نیتوں کو مت بگاڑیں پلیز یار، یہ آپ بڑی زیادتی کرتے ہیں، یعنی اس کا خیال کریں۔ تو جب آپ نیتیں بگڑ جاتی ہیں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ ہاں ہمارے پاس یہ ایک اسٹریٹجی ہے، جب یہ 14 ایئرس کا ہوگا نا تو ایک دن ہم یہ اسٹریٹجی اپلائی کریں گے اور نیتیں ساری ٹھیک ہو جائیں گی۔ نیت کی پیوریفیکیشن تو یوں ایسی کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر نیت خراب ہو کے 10-15 سال اس نے عبادتیں کر لیں تو اچھا ہوا نا، عبادتوں کا قابل ہو گیا، نیت تو یوں کر کے ٹھیک کر لیں گے ہم، نیت کو تو ہم بڑے آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دیر از نو سچ تھنگ، نیتیں ٹھیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک دفعہ نیتیں خراب ہو گئیں، اس کو ٹھیک کرنے میں عمریں گزر جاتی ہیں، بہت مشکل کام ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچے کو منافق بنانے کی ٹریننگ دی ہے، مطلب یعنی عبداللہ بن ابی نے بھی بہت سی نمازیں پڑھی ہوں گی، مسجد نبوی میں پڑھی ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہوں گی، تو مطلب اس کا مقام کیا ہے؟ تو میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ؟ تو ان کے ایمان کے ساتھ کھیلنے نہیں، وہ معصوم بچے ہیں، ان کے ساتھ ایسا کام نہیں کریں۔ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، نماز انعام کے لیے نہیں پڑھنی، ایسی حرکت نہیں کریں۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بچے کی نیت پر شک نہیں کریں۔ جب وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، اگر آپ کو یہ شک ہو جائے
کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بھی آپ اس شک کا اظہار نہیں کریں، آپ اس کی نیتوں پہ شک نہیں کریں۔ دیکھیے اگر آپ کو اس بات کا شبہ ہو جائے کہ شاید آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو اس پر یہ ثابت نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور میرے پاس تو ثبوت بھی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تم آؤ ذرا اس کی چھوٹی بہن دیکھو تم نے بتایا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس پر اس کی جھوٹ کو ثابت نہیں کریں۔ اللہ کا ایک نام ہے ستار العیوب۔ اللہ کی کئی صفات ایسی ہیں، اللہ کی بہت سی صفات ایسی ہیں جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی پیدا ہوں، اور اس کا ایک بہت اسمال لیول پر اس نے ہمارے اندر اس کا سبسٹنس رکھا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ایسی ہے جو اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور وہ ہے صفت کبر، المتکبر۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو متکبر بنائیں، لیکن ستار العیوب والی صفت وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ جس بچے کا آپ پردہ رکھ سکتے ہیں اس کی خرابی کا، اس کی خامی کا، اس کی آپ کے علم میں آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے سوچا کہ یہ کیوں جھوٹ بول رہا ہے، کیوں غلط بات کر رہا ہے، آپ کے لیے یہ ڈیٹا آپ کے لیے ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں کہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے پہ مجبور ہوا ہے، اس کو کیا خوف ہے کیا مجھ سے، آپ کے لیے یہ ڈیٹا۔ اس کو ثابت نہیں کریں کہ مجھے تو پتہ ہے تم جھوٹے ہو، ڈونٹ ڈو دس، نیور ڈو دس۔ تو آپ ایون میں تو یہ بات کر رہا ہوں، آپ اس کی نیت پہ شک نہیں کریں۔ یعنی اگر اس نے نماز چھوٹ گئی ہے اس سے، لیکن میں ایک بات اور عرض کروں، 3 جملے میں بول رہا ہوں، تینوں کو آپ لکھ لیں۔ ایک جملہ ہے تم بے نمازی ہو، ایک جملہ ہے تم نے نماز چھوڑی، اور تیسرا جملہ ہے تم سے نماز چھوٹ گئی۔ ان تینوں میں فرق ہے۔ ان میں سب سے برا جملہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کہا کہ تم بے نمازی ہو۔ میں اسی طرح کے ایک اور جملے، 3 جملے اور بولتا ہوں۔ تم جھوٹے ہو، تم نے جھوٹ بولا، تم سے غلط بیانی ہوئی۔ یہ 3 جملے ہیں۔ ان میں سب سے محفوظ جملہ یہ ہے کہ تم سے غلط بیانی ہوئی، یا تم سے کچھ مجھے لگ رہا ہے کچھ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے یہ بات میں، آپ ایسے کہہ دیں، یا آپ سب سے بیسٹ ہے آپ نظر انداز کر دیں، آپ سوچیں کہ مجھے کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن جب آپ اسے یہ کہتے ہیں تم جھوٹے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم پوری ذات جو ہے نا تمہاری وہ ہے ہی خراب۔ یہ بہت خراب بات ہے۔ جھوٹے ہو کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور سچ تم بول ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس نے ایک جھوٹ بولا ہے اور 10,000 سچ بھی بولے ہیں، اس نے جھوٹ آپ نے پکڑا ہے اس کا۔ تو تم جھوٹے ہو بہت خراب جملہ ہے۔ تم نے جھوٹ بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے انٹینشنلی، تمہاری نیت موجود تھی، تم نے جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے، تم نے ارادے، نیت، اختیار، شعور، اس کی انوالومنٹ کے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو جان بوجھ کے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور تم سے غلط بیانی ہوئی، یہ کچھ اور بات ہے۔ اب نماز، تم بے نمازی ہو، یہ بہت خراب جملہ ہے، آپ نہیں کہیں گے۔ تم نے نماز چھوڑ دی، اس کا مطلب ہے تم نے جان بوجھ کے چھوڑی ہے۔ سیف جملہ یہ ہے کہ تم سے نماز چھوٹ گئی، یعنی تم کہیں کاموں میں مصروف تھے، تمہیں خیال نہیں رہا، تم سے چھوٹ گئی، تمہاری نماز نکل گئی۔ یہ محفوظ جملہ ہے، یعنی اس کے اندر نیتوں پہ آپ شبہ نہیں کر رہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم اپنے کام میں ایسے مگن تھے کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوا اور وہ نکل گئی، اللہ معاف کرے، بہرحال یہ کرو، ٹھیک کرو، لیکن اس کی نیت پہ اٹیک نہیں کریں۔ یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات یہ بیجا شرمندہ نہیں کریں، یہ چوتھی بات ہے۔ اللہ نے بچے کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ صرف شرمندہ ہونے والی بات پر ہی وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جس بات پر اس کو نادم ہونا چاہیے، اس پہ نادم ہونے کا انتظام اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ جب وہ پہلی دفعہ غلط کام کرتا ہے، اس کے اندر گلٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر شرمندگی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں کہ اس کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے تو اس پہ شرمندہ ہو رہا ہے، اس نے کسی کو سلام نہیں کیا تو اس پہ شرمندہ ہو رہا ہے، اس نے آپ کو جگہ نہیں دی تو اس لیے شرمندہ ہو رہا ہے، اس نے کسی مہمان کے سامنے کوئی ایسی بات کر دی تو اس پہ شرمندہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کس چیز پہ شرمندہ ہو رہا ہے، نمبر کم آئے ہیں اس پہ شرمندہ ہو رہا ہے، اس کو ایک سورہ یاد کی تھی وہ سورہ بھول گیا، صحیح سے یاد نہیں ہے، اس میں غلطی کر دی، اس پہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ان معاملات پر ایک بچے کو شرمندہ کرنے پہ جب مجبور کر دیتے ہیں، دیکھیے ایک بات سمجھ لیں، ہر انسان کے اندر ایک نفس لوامہ ہے، اور وہ کیا کام کرتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک سینسر ہے، ایک گلٹ کا سینسر ہے، ندامت کی ایک انگیٹھی ہے جو جائز، یعنی خود اس کے اندر نا یعنی کس چیز پہ مجھے نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے، اس کا سینس اللہ نے ہر انسان میں پہلے سے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو سینس ہے نا، یہ بڑا قیمتی سینس ہے۔ یہ سینسر خراب ہو جاتا ہے جب ہم کسی بچے کو ان باتوں پہ شرمندہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جن پہ شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں، جن میں کوئی بات نہیں ہے شرمندہ ہونے والی۔ تم موٹے ہو،
تم سلو ہو، تم خراب ہینڈ رائٹنگ کر، تمہیں ڈکٹیشن نہیں آتا، تم فلاں چیز نہیں یاد، تم اس میں پیچھے ہو، تمہارے نمبر کم ہیں، تم بات نہیں مانتے. ڈونٹ ڈو دس. جس چیز پہ اسے شرمندہ ہونا چاہیے اللہ نے اس کے اندر وہ سینس رکھی ہے، اس کو نرچر کریں، اس کو ریٹین کریں، اس کو مینٹین کریں بس، اور ہر چیز پہ شرمندہ نہیں کریں. اسی طرح ایمان کیسے خراب ہوتا ہے، اس کی ایک اور ریزن ہے بے حیائی. بے حیائی بہت خطرناک چیز ہے، اور بے حیائی ایک تو وہ ہے جو میڈیا اور باہر دنیا میں ہو رہی ہے، ایک بے حیائی وہ ہے جو ہماری عقل کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں بعض اوقات ایسی کانورسیشنز کر رہے ہوتے ہیں، ایسے معاملات ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمیں اللہ وہ میچیورٹی عطا کرے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کو بھی کس طرح ہمیں رکھنا ہے، اور اس میں بھی ایک حیا کا ایک پہلو ہونا چاہیے. ہماری زندگی کے اوڑھنے بیٹھنے اور ہمارے رکھ رکھاؤ کے اندر ایک حیاداری کا پہلو ہونا چاہیے. ہم ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، ہم سب کے سامنے اس کے پیمپر چینج کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت، یا 1 سال کا بچہ ہے ہم اس کے ساتھ، ہمیں ہر بچے کا ایک اپنا اس کا ایک معیار شرم ہے. وہ بچہ جس کو آپ سب کے سامنے کپڑے بدلاتے ہیں نا، اس کا جو فطری ایک معیار شرم ہے یا جو حصے شرم ہے، وہ اس کو آپ ڈسٹارٹ کرتے ہیں. تو مطلب اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے. ہم اپنے بہت ساری چیزوں میں، ایک بے حیائی وہ ہے جو میڈیا میں ہے، ایک بے حیائی کا کہہ لیجئے حیاداری کا جو اسٹینڈرڈ ہے نا، وہ ہمارا بہت ایک مناسب ہونا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی گفتگو میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی بہت سی چیزوں میں خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ایمان کیسے خراب ہوتا ہے، اس کا چھٹا پوائنٹ ہے، چھٹی ریزن ہے تعریف، پریز. تعریف بڑی خطرناک چیز ہے. آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی بچے کے لیے 2 چیزیں پوائزن کی حیثیت رکھتی ہیں. جبر جو ہے وہ کڑوا زہر ہے، تعریف جو ہے وہ میٹھا زہر ہے. تعریف بھی زہر ہے، بس وہ میٹھا ہے. تعریف نفس کے لیے بہت مضر ہے، کیونکہ جب تعریف ہم کرتے ہیں تو تعریف سننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور جو انسان ہماری تعریف کرتا ہے اس کو خوش رکھنے کی تعریف کی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو تعریف اچھی لگنا فطری بات ہے، اس سے کوئی انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مشکل ہوگی اس سے نکلنے میں. لیکن تعریف سننے کی خواہش، وانٹ آف پریز میرے اندر پیدا ہو جائے، یہ ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک بات ہے. ہمارے اندر سے للہیت، ایمان، نیت کا اخلاص، یہ سب ختم کر دیتی ہے. آپ کا بدترین دشمن وہ ہے جو آپ کے منہ پہ آپ کی تعریف کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے فاصلہ اختیار کر لیں. تعریف کرنے کی میرے نزدیک اگر کہیں کوئی اس کی اجازت یا پاسبلٹی میں بہت سوچتا ہوں، اور اگر کہیں نکل سکتی ہے تو وہ 2 لوگوں کے ساتھ نکل سکتی ہے. اپنے والدین کی آپ تعریف کر سکتے ہیں، اپنے شریک حیات کی آپ تعریف کر سکتے ہیں، جسے ہم کھل کے تعریف کرنا ہے. باقی بچوں کی آپ تکریم کریں، رسپیکٹ دیں، شکریہ کریں، اظہار محبت کریں، پیار دیں، ان کو محبت دیں، ان کو اظہار محبت کریں، ان کو انکریج کریں. انکریج کرنا کچھ اور ہوتا ہے، ان کو فیڈ بیک دیں، ان کی صلاحیتوں کی قدردانی کریں، ان کی صلاحیتوں کا شکر ادا کریں. یا اللہ، اللہ کا کتنا احسان ہے، تمہیں کتنا اچھا ذہن عطا کیا، تمہارے ذہن میں کتنے اچھے سوال آتے ہیں، تمہارا بہت شکریہ، تم نے اتنا اچھا سوال کیا، تمہاری بہت مہربانی، تم نے میری اتنی مدد کی، تمہاری وجہ سے مجھے بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے، تم میرے بڑے کام کرتے ہو، تمہارا بہت شکریہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، آپ اس کی رسپیکٹ کریں، آپ اس کے ایکنالج کریں، آپ اس کے لیے تھینکفل ہوں، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن تعریف جو ہے وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، اور وہ میں ابھی اس وقت اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن یہ، اور 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ میرے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے جو میرا پرسپیکٹو خراب ہے نا، میرا جو تناظر جسے میں کہتا ہوں، پرسپیکٹو وے آف لکنگ ایٹ تھنگس، اس میں جو پرابلم ہو گئی ہے نا، اس کی وجہ سے بچوں کا ایمان خراب ہوتا ہے. وہ تناظر کیا خراب ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ایک مثال کے ذریعے. آپ کسی بھی عبادت خانے کے باہر کھڑے ہو جائیے مسلمانوں کے، اور جو لوگ وہاں سے عبادت کر کے باہر نکل رہے ہیں ان سے ایک سوال کیجیے، یہ بتاؤ اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ آپ عمرہ کر کے جو لوگ جس دروازے سے باہر آ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں یہ سوال پوچھنے کے لیے. آپ مسجد نبوی کے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ
سلام کر کے جو مسلمان باہر نکل رہے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیے، آپ کسی اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیے، دنیا کی عظیم ترین مقدس مقامات پہ کھڑے ہو جائیے، اور مسلمانوں سے اگر آپ صرف ایک سوال پوچھیے، یہ بتاؤ تمہارے خیال میں اس وقت دنیا کا سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ تو ہر انسان کے ذہن میں جو آدمی آ رہا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں کون آ رہا ہے؟ لوگوں کا تصور کامیابی کیا ہے؟ سب سے کامیاب انسان کون ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو بل گیٹس کی شکل نظر آئے گی اس میں، بہت سے لوگوں کو کوئی اور ایسا بزنس ٹائکون نظر آئے گا۔ تو اگر ہم اس یعنی سکسس کے اس پرسیپشن کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی یہ ہمارے تناظر کا مسئلہ ہے، ہمارا جو لینس ہے وہ گڑبڑ ہے، ہمیں تو یعنی ایمان لانے کے بعد کامیاب ترین انسان ٹھیک نہیں ہو رہا ہمارا، یعنی اس کا تصور ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو یہ بھی وہ مسئلہ ہے، یہ 7واں پوائنٹ ہے جس کے نتیجے میں بچوں کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ انہیں سمجھ آتا ہے کہ اچھا اللہ پہ ایمان لانا اور اس کا اظہار کرنا کچھ اور بات ہے، اور کس سے متاثر ہوا جائے، کس کی واہ واہ دل میں کی جائے، کس کی عظمت کو محسوس کیا جائے، وہ کچھ اور چیز ہے۔ یہ مطلب یہ جو ڈائیکاٹمی ہے نا، یہ اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔